اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ممتحنہ مدنی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ جب عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو۔ کس چیز کا امتحان؟ کہ وہ واقعتاً ایمان لے کر آئی ہیں یا کوئی اور غرض اس کے اندر شامل ہے۔ اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الممتحنہ رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب کسی غزوے کی تیاری کرتے تو اس کو خفیہ رکھا کرتے تھے اور اپنے جانے کا روٹ وہ بتایا نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں بتایا کرتے تھے؟ اس لیے نہیں بتایا کرتے تھے کہ ایک طرف مسلمانوں کے جاسوس وہ مکہ میں اور ارد گرد پھر رہے ہوتے تھے تو کفار کے جاسوس بھی پھر رہے ہوتے تھے، آ جا رہے ہوتے تھے۔ تیاری کو خفیہ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ تاکہ کسی کو اطلاع نہ ہو اور اچانک حملہ کیا جائے جس کے نتیجے میں دوسروں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ یہ حکمت عملی بھی تھی، اور اس کی ایک غرض یہ تھی کہ زیادہ خون ریزی، قتل و غارت کری نہ ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر فتح مکہ کی تیاری کر رہے تھے، اور اس تیاری کا چند صحابہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا۔ ایک بدری صحابی تھے، حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہیں پتہ چلا، اور ان کے بیوی بچے اور کچھ خاندان والے مکہ میں تھے۔ انہوں نے یہ چاہا کہ میں چونکہ مکہ کا رہائشی نہیں ہوں، وہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، یمن سے آ کر مکہ میں آباد ہوا، پھر اسلام قبول کیا، ہجرت کر کے یہاں پر آ گیا، بیوی بچے مکہ میں ہیں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ان کو اطلاع دے دیتا ہوں کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے، لہذا تم سنبھل جاؤ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میرے بیوی بچوں کا تحفظ یقینی ہو جائے گا۔ کفار وہ میرے بیوی بچوں کا خیال کریں گے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے ایک خط لکھا اور وہ ایک عورت کے حوالے کر دی۔ یہ عورت کون تھی؟ یہ عورت مکہ مکرمہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی۔ یہ بنو عبد المطلب کی باندی تھی، اس کا نام سارہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئی، اور یہ سنگر تھی، گانا گایا کرتی تھی۔ لوگ اس کے گانے کو سننے کے لیے آتے، پیسے پھینکا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا اسلام قبول کر کے آئی ہو؟ اس نے کہا نہیں، اسلام تو نہیں قبول کر کے آئی۔ آپ نے پوچھا پھر کیوں آئی ہو؟ اس نے کہا کہ حالات بڑے تنگ ہو گئے، گزر نہیں ہو رہا، میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی، میں آپ کے پاس آئی ہوں تاکہ آپ میری مالی مدد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مالی مدد کی، اس کو لباس دیا اور اس کی ضروریات کی چیزیں دی، پیسے بھی دیے۔ تو یہ جب جانے لگی تو حضرت حاطب بن ابی بلتع نے 10 دینار دے کر وہ خط اس عورت کو دے دیا اور کہا کہ اسے جا کر فلاں فلاں سردار کو دے دینا۔ وہ عورت لے کر نکلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ ایسے جاسوسی کی گئی ہے۔ تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت میں حضرت ابو مرثد غنوی کا نام بھی ہے، ان کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ، روضہ خاک ایک جگہ ہے، وہاں پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہے، وہ لے کے آؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑی تیزی سے سفر کیا۔ یہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف 12 کلومیٹر کے فاصلے پر اس جگہ پر عورت موجود تھی۔ ہم نے اسے کہا کہ جو تمہارے پاس خط ہے وہ دے دو۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ انہوں نے اسے ہر طرح سے فورس کیا لیکن وہ بتانے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو لازمی طور پر اس کے پاس ہوگا، لہذا آپ نے اس سے کہا کہ یا تو خط دے دو ورنہ ہم برہنہ کر کے تمہاری تلاشی لیں گے۔ جب اس نے یہ سنا تو
تو اس نے اپنے بالوں میں سے، اپنے جوڑے میں سے خط نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ وہ خط لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس خط میں لکھا گیا تھا کہ مسلمان تم پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تم چوکس ہو جاؤ، چوکنے ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اعتراف کرتا ہوں یہ خط میں نے لکھا ہے، لیکن میرے معاملے میں آپ جلد بازی نہ کیجیے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا، اسلام کے بعد کبھی بھی میں نے کفر کو پسند نہیں کی، میں ہجرت کر کے آیا ہوں، اور اس کے بعد میں نے کبھی بھی اسلام کے مفاد سے زیادہ اپنے مفاد کو عزیز نہیں رکھا۔ معاملہ دراصل یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ مسلمانوں کے خاندان کے لوگ موجود ہیں، وہ ان کے خاندانوں کا تحفظ کرتے، میرا وہاں پہ تحفظ کرنے والا تھا کوئی نہیں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو فتح تو دے دینی تھی، تو لہٰذا میں نے سوچا کہ کیونکہ آپ کو فتح مل ہی جانی ہے، لہٰذا میں ان مشرکین پر احسان کروں اور اس کے ذریعے سے وہ میرے خاندان کا، میرے بیوی بچوں کا خیال کریں، بس یہ میرا مقصد تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جاسوسی کی ہے، ہمارا راز فاش کیا ہے، اور یہ بڑا سنگین جرم ہے، یہ شخص منافق ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر ایسی بات نہیں، یہ آدمی بدری آدمی ہے، یہ بدر میں شریک ہوا تھا، اور بدر والوں کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو چاہو تم عمل کرو، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے، اس لیے اس آدمی کو یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ اور اسی موقع پر حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے غلام بھی وہاں پہ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ شخص جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ اس نے جاسوسی کی۔ تو جب انہوں نے صفائی دے دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غلام کو یہ کہا کہ تم کہتے تھے کہ یہ جہنم میں جائے گا، یہ بدری ہے، بدر میں شریک ہوا تھا، اور میں یہ تمہیں بتاتا ہوں کہ جو بدر میں شریک ہوا تھا وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ اور یہاں ایک میں آپ کو چھوٹا سا مجرب ایک وظیفہ بھی بتا دوں۔ دعا کی قبولیت کے بہت سے وظائف ہیں، بہت سے طریقے ہیں۔ دعا کی قبولیت کا ایک وظیفہ اور طریقہ یہ ہے کہ جو صحابہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے، وہ 313 ہیں، ان صحابہ کا نام لے کر اللہ رب العزت کے سامنے دعا کی جائے تو اللہ رب العزت دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ رب العزت دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ یہ ان صحابہ کی شان اور ان کا مقام تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے یہ سورہ ممتحنہ کی آیات نازل کی۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے کوئی سزا نہیں تجویز کی، ناراضگی کا اظہار ضرور کیا، سزا نہیں تجویز کی، ناراضگی کا اظہار ضرور کیا۔ اور پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا عہد کیا کہ آئندہ میں ایسی کبھی غلطی نہیں کروں گا۔ اس واقعے سے کچھ سبق مجھے اور آپ کو ملتے ہیں، کچھ چیزیں میرے اور آپ کے سیکھنے جاننے کی ہیں۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کہ وہ ایک گانے والی عورت آپ کے پاس آئی اور اس نے آ کر واضح طور پر کہا کہ میں اسلام قبول کر کے نہیں آئی، مجھے تو ضرورت ہے پیسے کی، مجبور ہوں، اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ اور آپ نے اس موقع پہ اسے ایک اور سوال کیا، آپ نے کہا کہ پہلے جو تمہارا خرچہ چلتا تھا، اتنی محفلیں ہوا کرتی تھیں، اتنے پروگرام ہوا کرتے تھے، اب وہ کہاں گئے؟ تو اس نے کہا جب سے غزوہ بدر ہوا ہے، مشرکین کا ستیہ ناس ہو گیا ہے، اب وہ سارے کے سارے ان چیزوں کو چھوڑ بیٹھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مالی تعاون بھی کیا، اپنی طرف سے بھی دیا، صحابہ کو بھی ترغیب دی۔ یہ آپ کے اخلاق تھے، اور یہی ایک مسلمان کے اخلاق بھی ہونے چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے معاملے میں پھر وہ یہ نہ سوچے کہ مجھے اس کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، پھر اسے چاہیے
کہ اسے اللہ کی مخلوق سمجھ کر، اس کا کنبہ سمجھ کر، اس کا عیال سمجھ کر اس کو تعاون کر دینا چاہیے۔ ایک سبق ہمیں اس سے یہ ملا۔ دوسری اہم بات اس سے ہمیں یہ ملی کہ کوئی ایسا کام کسی مسلمان کو کرنے کی ہرگز اجازت نہیں کہ جو ظاہری طور پر کافروں کو فائدہ دے سکتا ہو، چاہے وہ دلی طور پر مسلمانوں کا کتنا ہی ہمدرد کیوں نہ ہو۔ ظاہری طور پر مسلمانوں کو نقصان ہو تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری طور پر جو کام کر رہے تھے، دلی طور پر تو وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، ان کی سوچ، ان کے جذبات اور ان کا جہاد سب کچھ مسلمانوں کے ساتھ تھا، لیکن ظاہری طور پر ایک ایسا کام کیا جس سے کافروں کو فائدہ ہو سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات کو نازل کر کے تنبیہ کر دی۔ جائے کہ کوئی دلی طور پر بھی اور زبان پر بھی دونوں کے اعتبار سے کوئی ایسے کام کرے جس کا فائدہ کفار کو ہو، یہودیوں کو ہو، عیسائیوں کو ہو، ایک مسلمان کے شایان نشان یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ایک اور بات جو اس واقعے سے ہمیں سمجھ آئی کہ جاسوسی انہوں نے کی، اعتراف بھی کیا، خط بھی پکڑا گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صفائی کا موقع دیا، اور جو انہوں نے صفائی کے طور پر کہا اسے قبول بھی کیا گیا۔ اس سے آج کے دور میں بالخصوص اسلامی ممالک کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت بڑا اصول اور قانون نکلتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں ایک بڑا مسئلہ مسنگ پرسن کا ہے۔ دہشت گردوں کو سہولت کاری کی ہے، ان کا ساتھ دیا ہے، ان کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ کسی کا باپ اٹھا لیا، کسی کا بھائی اٹھا لیا، کسی کا بیٹا اٹھا لیا، کسی کا خامند اٹھا لیا، اور پتہ ہی نہیں کس نے اٹھایا، کیوں اٹھایا، اور مہینوں کے بعد جا کے کسی کی تشدد سے مار مار کے لاش ملی ہے، اور کوئی آیا ہے تو اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا ہے ناقابل بیان۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اسلامی ممالک کے مسلمان حکمران کر رہے ہیں، اسٹیٹ اور ریاست کے تحفظ کے نام پہ۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، بلکہ سارے اسلامی ممالک میں جاسوسی کا جو معاملہ ہے وہ اس قدر زیادہ تیز رکھا ہوا ہے کہ کسی کو تھوڑی سی بھی بات کرنے کی اجازت نہیں۔ مسلمانوں کا یہ معاملہ ہو گیا کہ وہ رائے کی خلاف ورزی بھی برداشت نہیں کرتے۔ کسی ریاست کا، کسی دنیا کے ملک کا یہ قانون، دین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو اٹھا لیں اور اس کو کہیں کہ اس کے خلاف ہمارے پاس ثبوت ہے۔ اسلام اور دین کہتا ہے کہ آپ جو مرضی مجرم ہے آپ اس کو صفائی کا موقع دیں، عدالت کے سامنے پیش کریں، اور اس کا جرم سرے عام کھلے عام لوگوں کو بتایا جائے، اور اس کے جرم کے بارے میں ساری کی ساری کارروائی علل اعلان کی جائے۔ پھر جرم ثابت ہو جائے تو جو اس کی سزا ہے اس کو دے دی جائے۔ اور اس سے ایک اور بات وہ یہ ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ نیک لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف اس لیے کیا کہ ان کی جو سابقہ خدمات تھیں اسلام کے لیے، ان کے اندر کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیک لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کیا کرو، آخر وہ بھی انسان ہیں۔ یہ دیکھا کرو کہ ان کی اسلام کے لیے خدمات کتنی زیادہ ہیں، وہ اسلام کے لیے کتنے زیادہ یکسو ہو کر سب کچھ چھوڑ کر لگے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو جاتی، تو ان کی غلطیوں کو اچھالا نہ کرو، نظر انداز کیا کرو۔ اور یہی معاملہ اپنے خاندان میں بھی، رشتہ داروں میں بھی، قریبیوں میں بھی، کہ جو نیکی کے معاملے میں معروف ہوں، جن کا انسان کے ساتھ اچھا تعلق ہو، اگر زندگی میں کبھی ان سے بڑی غلطی سرزد ہو بھی جاتی ہے تو ماں باپ کو چاہیے، خامن کو چاہیے، بیوی کو چاہیے، رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس کے معاملے میں سختی کا رویہ نہ اپنائیں، بلکہ کوئی نہ کوئی راستہ درمیان میں نکال لیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں کیا تھا۔ اور اس کے اندر بہت سے فوائد ہیں، رشتہ بھی جڑا رہتا ہے،
اور اس کے ذریعے سے تعلقات بھی بحال رہتے ہیں، ورنہ انسان ہے، آپ کسی کو غلطی سے پاک تو اس دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، اور ایسے لوگوں کی تلاش کے اندر آپ خود تنہا رہ جائیں گے۔ اس لیے اس سے یہ اہم سبق ملتا ہے کہ بڑی غلطیاں بھی اگر آپ کے قریبیوں سے ہوں، خاص طور پر ان لوگوں سے ہوں جو آپ کے ساتھ اچھے تعلقات نبھا رہے تھے، بڑی غلطی بھی ہو جائے، اور جاسوسی سے بڑی غداری تو کوئی نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس بڑی غلطی کو بھی نظر انداز کر دی اور کہا کہ کوئی بات نہیں۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے، تو اس موقع پر قرآن کریم نے یہ آیات نازل کی۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، اس حال میں کہ تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور حال یہ ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا اس حق کا جو تمہارے پاس آ چکا ہے، یخرجون الرسول وإیاکم، وہ نکال دیتے ہیں رسول کو بھی اور تمہیں بھی، ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے جو تمہارا رب ہے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا کو تلاش کرنے کے لیے، تو پھر ان کی طرف دوستی کا پیغام نہ بھیجو، تسرون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف خفیہ طور پر محبت کے پیغام بھیج رہے ہو، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں جو تم نے چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یقیناً سیدھے راستے سے وہ گمراہ ہو گئے۔ بہت خوبصورت انداز سے اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ اگر تم مومن ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر اللہ تم سے کہتا ہے یہ میرے بھی دشمن ہے، تمہارے بھی دشمن ہے، میرا اور تمہارا دشمن ایک ہے، لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ تم اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، اپنے دشمنوں کے ساتھ نہ ہو۔ میرا اور تمہارا دشمن اللہ کہتے ہیں ایک ہے، تو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا بھی نقصان کر رہے ہو اور اللہ کے دین کا نقصان بھی کر رہے ہو۔ اور دوسری بات کیا فرمائی، تم ان سے یاریاں لگانا چاہ رہے ہو، تعلقات بڑھانا چاہ رہے ہو، وفود کا تبادلہ کر رہے ہو، سفارتی تعلقات مضبوط کر رہے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن کا انکار کیا، تمہارے نبی کا انکار کیا، تمہارے دین کا انکار کیا، اس بات کا تمہیں پاس لحاظ ہونا چاہیے، یہ بات تمہیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تمہیں اور تمہارے نبی کو انہوں نے جلا وطن کیا، ہجرت پہ مجبور کی۔ چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہو اور میری رضا کو تلاش کرنے کے لیے اپنی زندگی میں اعمال سر انجام دیتے ہو تو پھر تمہارا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں چھپ کے جو مرضی کرو، یہ تم لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو، اللہ سے چھپے ہوئے نہیں، خفیہ طور پر جو مرضی کر لو، لیکن وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ اور آخری بات کیا فرمائی، تم میں سے جو بھی ایسا کام کرے گا وہ گمراہ ہو گیا، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ آج یہ آیت کریمہ ایک عام مسلمان کو بھی اور مسلمان حکمرانوں کو بھی جھنجھوڑ رہی کہ جو لوگ دین دشمن ہیں، جو ریاستیں دین کی مخالف ہیں، جو لوگ توہین رسالت کے لیے اپنی عوام کو اکسا رہے ہیں، تو پھر تمہیں بھی چاہیے تم ان سے دشمنی کرو، بائیکاٹ کرو۔ اور مسلمان حکمرانوں کو بھی پیغام ہے، پھر ان سے یاریاں دوستیاں نہ نبھاؤ، اللہ کے لیے سب کچھ کاٹ دو، توڑ دو، اور چھپ کے جو کرو گے اللہ کے علم میں ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، پہلے خفیہ طور پر وفود کا تبادلہ، صحافی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں، سفیر آ جا رہے ہیں، اور بعد میں سب کچھ طے کر کے پھر لوگوں کے سامنے لے آئے کہ ہم نے یہ کام کر دیا۔
فرمایا لوگوں سے چھپ سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اس لیے ایک مسلمان کا رویہ بطور مسلمان اور ایک حکمران کا رویہ بطور مسلمان ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا تب ہوگا اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تم خود کو صاحب ایمان کہتے ہو۔ پھر مفادات کو نہ دیکھو، پھر جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق کر گزرو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ این یثقفوکم، اگر یہ تم پر قدرت پالیں، یکونوا لکم اعداء، تو یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں گے اور زبانیں بھی۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور یہ چاہیں گے کہ کاش تم کفر اختیار کر لو، یعنی تم سمجھ رہے ہو ہمارے تعلقات ان سے بڑے اچھے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب انہیں موقع ملے گا یہ اپنی دشمنی کا زبان سے بھی اظہار کریں گے اور اپنے ہاتھ سے بھی اظہار کریں گے، تمہیں قتل بھی کریں گے، ماریں گے بھی، گالیاں بھی دیں گے، برا بھلا بھی کریں گے۔ اور پوری اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی غیر مسلموں کے ساتھ دوستیاں لگائیں، ان سے تعلقات بڑھائے، تو جب انہیں موقع ملا انہوں نے چھوڑا نہیں، پھر انہوں نے جو فیصلہ کیا پھر وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے، اور فرمایا کہ یہ صرف تمہارا دنیا کا نقصان نہیں کریں گے، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ پوری کوشش کریں گے کہ تم ایمان کے دائرے سے نکل جاؤ۔ چونکہ یہ آیات اس پس منظر میں نازل ہوئی تھی کہ ان کے سامنے اسلام کے مفاد سے زیادہ اپنی اولاد کا مفاد تھا، بیوی بچوں کا مفاد تھا، اور عام مسلمانوں کی زندگی میں بھی بڑی جو کوتاہی ہے وہ یہی ہے، اولاد کے لیے باپ، ماں، بہن، بھائی، رشتہ دار، انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کے بارے میں آگے فرمایا، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، فرمایا ہرگز تمہیں تمہارے رشتے کام نہیں آئیں گے اور نہ تمہاری اولادیں کام آئیں گی۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن، یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اولاد کے لیے کر رہے ہو نا، فرمایا کل قیامت کے دن یہ اولاد تمہارے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، بیوی بچے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اور اس نقشے کو قرآن کریم نے بڑے خوبصورت انداز سے کھینچا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، رشتہ داروں سے، بیٹوں سے، بیوی سے، ہر ایک سے بھاگے گا، وہ کہے گا میرا تم سے کوئی لینا دینا کوئی۔ تو فرمایا اولاد کے لیے دین کے تقاضوں کو نظر انداز مت کرو، اور یہ وہ چیز ہے جو منافق کی خامیوں میں قرآن کریم نے خاص طور پہ ذکر کی، کہ منافق اپنے کاروبار کے لیے دین کے تقاضوں کو قربان کر دیتا ہے، منافق اپنی اولاد کے فیوچر کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے دین کے ساتھ بے وفائی کر دیتا ہے۔ تو یہ رویہ ایک مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہ تمہارے اعمال کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کو ناراض کر کے کسی مخلوق کی اطاعت کرے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ رب العزت اسی کو اس پر مسلط کر دیں گے۔ جو آدمی اللہ کو ناراض کر کے کسی کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ جس کے لیے اس نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ اسی کو اس پہ مسلط کر دیں گے۔ اولاد کے لیے ناراض کیا تھا تو اولاد ماں باپ کا گریبان پکڑے گی، انہیں ذلیل و رسوا کرے گی۔ کاروبار کے لیے کیا تھا تو کاروبار انسان کے کام نہیں آئے گا۔ دوستوں کے لیے کیا تھا تو دوست یار سب چھوٹ جائیں گے۔ عہدے کے لیے کیا تھا، منصب کے لیے کیا تھا، وہ بھی جلد انسان سے چھوٹ جائے گا، یعنی کوئی چیز انسان کے کام نہیں آئے گی۔ آگے مسلمانوں کو بتایا کہ تمہیں کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم کے معاملے میں، والذین معہ، اور ان لوگوں کے معاملے میں جو اس کے ساتھ تھے، اذ قالوا لقومہم، جس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انا براء منکم، یقیناً ہم تم سے بری ہیں،
وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو. کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کیا. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو گیا. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اس اللہ پر جو اکیلا ہے. الا قول ابراہیم لابیہ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا، لأستغفرن لک، کہ میں ضرور استغفار کروں گا تیرے لیے. وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں اللہ کے سامنے تیرے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. ربنا، اے ہمارے رب، علیک توکلنا، تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا. وإلیک انبنا، اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا. وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنہ، تو مت بنا ہمیں آزمائش، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. واغفر لنا، تو ہماری بخشش کر دے. ربنا، اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو سب پر غالب ہے، بڑی حکمتوں والا ہے. یہ مسلمان کو بتایا کہ اللہ کے نافرمانوں کے معاملے میں، دین دشمن، دین بیزار لوگوں کے معاملے میں تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے. فرمایا اس میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکار ہیں. جب ساری قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، بتوں کو تراش تراش کر بیچ رہے تھے، اور وہ لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، بڑے بڑے بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ان کے نام پہ نذرانے دے رہے تھے. تو انہوں نے اپنی قوم کے بارے میں یہ نہیں سوچا کہ ان کے پاس سیاسی پاور بھی ہے، پیسہ بھی ہے، کاروبار بھی ان کے ہاتھ میں، فوج بھی ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، اگر ہم ان کی مخالفت کریں گے تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا. یہ نہیں انہوں نے سوچا. انہوں نے صاف ان سے کہا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، تم سے بھی ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں، اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان سے بھی ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں. ہم واضح طور پر دو ٹوک انداز میں ان کا کفر کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، اور ہم ان کے قائل نہیں ہو سکتے. جب تک تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، ہمارے تمہارے درمیان دشمنی رہے گی، ہمارے تمہارے درمیان بغض رہے گا، تم ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ انہوں نے واضح اعلان کر دیا. تو یہ کہا کہ مسلمانوں، تمہارا رویہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ تم واضح اعلان کرو. کیوں گول مول باتیں کرتے ہو؟ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جس سے دین کو نقصان پہنچے؟ اور یہ صرف مسلمانوں کے اندر مرض آ گیا. رواداری کے نام پہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف مسلمانوں کے اندر ہے. ہندو اپنے جھوٹے خداؤں کے سامنے جھک بھی رہا ہے، پرستش بھی کر رہا ہے، ان کو بیچ بھی رہا ہے، خرید بھی رہا ہے، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. عیسائی وہ اپنے چرچ کو نہیں چھوڑ رہا. ہاں، مسلمان کو سب سے زیادہ نشہ چڑھا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے مسجد بھی چھوڑ دو، رواداری کے لیے مندر جانا تو چلے جاؤ. وہ کہتا ہے ظاہری شکل و صورت جیسی مرضی اختیار کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. کاروبار اس کا لین دین دین کے مطابق ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز تو پڑھتا ہوں، حج تو کرتا ہوں. نہیں، ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے باغی ہیں، ان سے برات کا، علیحدگی کا اظہار کرو. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہی ہوگا، تم بھی ان گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ، تم بھی ان گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ. اس لیے اعلان کرو ان سے براءت کا، گول مول باتیں نہ کرو. اور یہی چیز ایک مسلمان کو اس کے کلمے سے سکھائی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ. گول مول باتوں کے ساتھ انسان اسلام میں نہیں آتا. کہا پہلے سب کا انکار کرو اور کہو کہ صرف اللہ ہے، پھر اس کے بعد تمہاری کوئی اور بات معتبر ہوگی. آج ہم چونکہ درمیانی راستہ لے کے چلتے ہیں، اور بسا اوقات ہم کہہ بھی دیتے ہیں جیسا دیس ویسا بیس. مسجد میں نمازی اور شادیوں کے معاملے میں ہم بڑے ایڈوانس ہوتے ہیں. کوئی موقع ملے تو ناچ بھی لیتے ہیں، کوئی موقع ملے تو گانے بھی سن لیتے ہیں، اور آگے چلے جائیں تو فلمیں بھی دیکھ لیتے ہیں.
نماز نہیں چھوڑتے. یہ کیا ہے؟ یہ دوگلی پالیسی. یہ ان کو بھی راضی کر رہے ہیں، ان کو بھی راضی کر. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، غلط کو غلط کہو، اس سے نفرت کرو. نفرت کرو گے تو خود بخود بچ جاؤ گے. کیچڑ سے انسان نفرت کرتا ہے تو کپڑے بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا؟ پیشاب کے قطروں کو ناپاک سمجھتا ہے انسان، کپڑے بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا؟ ہر حالت میں بچاتا ہے. تو پھر یہ سارے کا سارا گند ہے، اس کو ہم کیوں نہیں غلط سمجھتے، اس سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس وجہ سے کہ ہم نے اس رویے کو ابھی تک اپنایا ہی نہیں کہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جائیں. نہیں. مومن کی شان کیا ہے؟ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اکثریت کدھر ہے، جمہوریت کدھر ہے. مومن تو یہ دیکھتا ہے کہ حق کس طرف ہے. قرآن کریم نے اسی لیے کہا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. فرمایا ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اور ناپاک سے دنیا بھی بھر جائے وہ پاک کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ نہ دیکھو کہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، فیشن کیا چل رہا ہے، رواج کیا چل رہا ہے، لوگ کس طرف چل رہے ہیں. مومن ان ہواؤں کے پیچھے نہیں چلتا. مومن کا تو ایک ہی قاعدہ کلیہ ہے بس، کہ میں اللہ کے ساتھ وفادار ہوں، لہذا اس کے علاوہ ہر ایک سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں. پھر انسان دین پہ ثابت قدم رہتا ہے. آج کے ماحول میں اگر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر نافرمانی اور گناہ کو غلط نہیں کہتے تو ہمارے دوستوں پر ہمارا اثر کم ہوتا ہے، ان کا اثر ہم پہ زیادہ ہوتا ہے. ہم بجائے اس کے کہ ان کو صحیح کی طرف لے آئیں، ہم غلط سے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. دیندار آدمی بھی دین کو چھوڑ دیتا ہے. یہ آج کا ماحول ہے. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس رویے کو اپنائیں. ایک نوجوان جو مسجد کے اندر آتا ہے وہ اپنے دوستوں کو مسجد تک نہیں لا سکتا، لیکن اس کے دوست اسے فلم دکھانے کے لیے سینما تک لے جاتے ہیں. یہ رویہ کیوں ہے؟ یہ رویہ اس لیے ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس ہم ہر ایک کے ساتھ بنا کے رکھیں، ہماری کسی کے ساتھ بگڑے نہیں. ہاں اللہ کے ساتھ بگڑ دیا تو بگڑ سے کوئی پرواہ نہیں. تو قرآن کریم کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام اس معاملے میں آئیڈیل ہیں. انہوں نے کہا کہ سارے کے سارے ایک طرف ہو جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہاں تک کہ باپ نے گھر سے نکال دیا، انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں. ہاں جب باپ نے گھر سے نکالا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، استغفار کروں گا اپنے رب سے، تیرے لیے دعا کروں گا. اور سورۃ مریم میں اس کا ذکر کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا کہ اگر تو باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر دوں گا، دفع ہو جائے یہاں سے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. تو باپ ہے میرا، میں بدتمیزی نہیں کرتا، لیکن اللہ سے استغفار کروں گا، اللہ سے دعا کروں گا تیرے لیے. پھر قرآن کریم نے سورہ شعراء میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کی واغفر لی ابی انہ کان من الضالین. لیکن اللہ کی طرف سے پھر حکم آ گیا، اور حکم یہ آیا کہ اب اپنے باپ کے لیے تم دعا نہیں کر سکتے. اور یہ سورہ مبارکہ یہ نازل ہوئی تھی تقریباً صلح حدیبیہ کے بعد، سن 6 ہجری کے بعد. تو اس وقت یہ کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے مشرک باپ سے کہا تھا کہ میں تیرے لیے استغفار کروں گا، اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. اور سن 9 ہجری میں جس وقت غزوہ تبوک ہوا تو اس وقت قرآن کریم نے واضح طور پر مسلمانوں کو کہہ دیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ مشرکوں کے لیے جو شرک کی حالت میں دنیا سے چلے گئے اب ان کے لیے استغفار نہیں ہو سکتا چاہے وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو. اور پھر قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ میرا باپ اب اللہ کا دشمن ہے، اسے ہدایت نہیں مل سکتی، اور وہ اسی طرح دنیا سے چلا گیا، پھر انہوں نے اس سے برات کا اظہار کر دیا تھا. اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کی پھر 2 دعائیں بھی اس مناسبت سے ذکر کی گئیں. آسان نہیں ہے معاشرے کے خلاف چلنا، لیکن آسان ہے اگر انسان کے اندر یہ بات آ جائے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں اللہ سے مانگی. اور وہ پہلی دعا کیا تھی؟ ربنا علیک توکلنا، اللہ ہم تو تیرے پہ بھروسہ کر کے سب کچھ کو لات مار دی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، صرف تیرے پہ بھروسہ کر کے. اور اللہ پہ بھروسہ کر کے
اللہ کے لیے جب کوئی کچھ کرے گا تو کیا اللہ اسے تنہا چھوڑ دے گا؟ آج لوگ لوگوں پہ بھروسہ کر کے اعتماد کر کے کیا کیا کچھ نہیں کرتے، ایک کی وجہ سے دوسرے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، تگڑے کی وجہ سے کمزور کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربنا علیک توکلنا، اے اللہ تیرے بھروسے پہ سب کو لات مار دی، کوئی ٹینشن نہیں۔ کیوں؟ کہ تیری پاور سے بڑی پاور کوئی نہیں۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، تیری طرف ہم نے رجوع کیا، ہم خود اپنی زندگی میں ہر وہ عمل کر رہے ہیں جو تو چاہتا ہے، جو تجھے مطلوب ہے۔ ہمارا رجوع تیری طرف ہے، ہماری دوڑ تجھ تک ہے، ہماری دوڑ صرف تیری ذات تک ہے، درمیان میں کوئی نہیں آتا، اور جو درمیان میں آئے گا ہم اس سے بے وفائی کریں گے، تیرے ساتھ وفا کریں گے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، آخر تجھے منہ بھی تو دکھانا ہے، تیرے سامنے پیش بھی تو ہونا ہے، تیرے پاس ہی تو آنا ہے۔ تو جب پیش تیرے سامنے ہونا ہے تو اے اللہ کیوں نہ سرخرو ہو کے تیرے سامنے پیش ہو کہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی۔ اور دوسری دعا ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، کہ اللہ ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کافر ہمیں اذیتیں دیں، وہ ہمیں تختہ مشق بنا لیں، وہ ہمیں نقصان پہنچائیں، اور ہم کہیں اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر تیرے دین سے روگردانی نہ کرتے۔ اور اسی قسم کی دعا سورۃ یونس میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اور ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم کافروں کے لیے ایک آزمائش اور امتحان بن جائے۔ کس معنی میں؟ کہ ہمیں جو دین کا معیار اپنانا چاہیے ہم وہ نہ اپنائیں، اور کافر لوگ یہ کہیں کہ اگر یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، تو ہم پھر اس سے بھلے بہتر۔ ہمیں ایسا نہ بنانا، جیسا دین تجھے مطلوب ہے ہمیں ویسا بنانا۔ اور آج کا فتنہ یہی فتنہ ہے، آج کی آزمائش یہی آزمائش ہے کہ کافر کہتے ہیں، غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ آخر کون سی ایسی خوبی ہے کہ ہم اسلام کو اپنائیں، بلکہ ہم تو مسلمانوں سے درجہ ہا بہتر ہیں۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی، فراڈ، چوری، جوا، زنا، کرپشن، ناانصافی، دنیا کی کون سی برائی ایسی ہے جو مسلم معاشروں میں نہیں؟ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی۔ اور ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ کافروں کو ایسا غلبہ مل جائے کہ جن لوگوں کے دل میں اسلام کے لیے کوئی جذبات ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اگر اسلام سچا دین ہے، اسلام حق دین ہے، تو پھر مسلمان اتنے ذلیل کیوں ہیں؟ اور یہ بھی آج منظر ہمیں دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ بڑی خوبصورت دعا۔ اور پھر کیا کہا؟ وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا۔ اتنا کچھ ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا، خاندان چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، ہجرت کر دی، باپ چھوڑ دیا، سب کے ساتھ لڑائی کر لی، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو ہمیں معاف کر دینا، ہمیں بخش دینا، انک انت العزیز الحکیم۔ یہ مومن کا رویہ ہونا چاہیے کہ وہ سب کچھ کر کے بھی سوچے کہ اللہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تیرے شایان شان جو ہونا چاہیے تھا وہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اچھا، ہمارا رویہ ہی بالکل تبدیل ہو گیا، ہم نماز ٹوٹی پھوٹی پڑھ کے اور اللہ کے سامنے چوڑے ہو جاتے ہیں کہ نماز میں پڑھ لئیے ہوں تو ہوں جو میں کیا نہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کو بلیک میل کرتے ہیں کہ میں نے صدقہ دے دیا لہذا اب یہ مصیبت ٹلنی چاہیے۔ یہ ہمارے رویے ہو گئے، اور اگر مصیبت نہیں ٹلتی تو ہم پھر لوگوں کو سناتے پھرتے ہیں، یار صدقہ بھی دیا فائدہ نہیں ہوا، صدقہ بھی دیا فائدہ نہیں ہوا، دعا بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، کوئی اثر نہیں نظر آیا۔ یعنی ہم نے صرف اثر کے لیے دیا تھا، دل سے اللہ کے لیے نہیں دیا تھا۔ اللہ کے لیے دیا ہوتا تو پھر بس چپ کر جاتے کہ اللہ تیرا حکم تھا پورا کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ذمہ ہے دعا کرنا، قبول کرنا اس کا کام ہے، کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو میں نے پھر بھی اسی سے کرنی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں، وغفر لنا، کہ سب کچھ کر کے انسان کہے کہ اللہ معاف کر دے، تیرے شایان شان نہیں، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں، جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں،
اور اللہ کے شایان نشان ساری زندگی کی نیکیاں ملا کے بھی کوئی ایک نیکی ہو سکتی ہے؟ ایک نیکی زندگی میں انسان کہے کہ یہ اللہ کے شایان نشان. وہاں تو انبیاء یہ کہہ رہے ہیں وغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش کر، ہماری مغفرت کر، تیرے شایان نشان نہیں ہم کر سکتے. تو ہم کیا شے ہیں؟ یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں. نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے روئیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں توفیق تو دے دی، بجائے اس کے کہ ہم چوڑے ہو جائیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی. اور چوڑے ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کہ ہم اپنی نیکیوں کے چرچے کریں. جو نماز نہیں پڑھ رہے ان کو حقیر سمجھیں، جو نماز نہیں پڑھ رہے ان کے معاملے میں ہمارا رویہ یہ ہو دعا کریں، ان کو ترغیب دیں، ان کو جا کے کہیں کہ نماز کے لیے آؤ. اور آگے فرمایا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے ان میں ایک بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو اللہ کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے. ومن یتول، اور جو کوئی منہ پھیر لے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو یقیناً اللہ بے پرواہ قابل تعریف ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو آئیڈیل وہ مانے گا جو اللہ سے اپنا تعلق اور رشتہ مضبوط رکھنا چاہتا ہے، وہ ان کو اپنے لیے آئیڈیل قرار دے گا جس کو پتا ہے ایک دن آخرت آنی ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے آئیڈیل مانے گا. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ جس نے نہیں کرنا نا تو یہ نہ سوچنا کہ اللہ کو کوئی فرق پڑ جائے گا. اللہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کی عبادت کی، ریاضت کی کوئی ضرورت نہیں. الحمید، اپنی ذات میں قابل تعریف ہے، تمہارے کرنے سے نہیں ہوگا. یہ دنیا داری ہے کہ کوئی نعرے لگائے گا تو چودھری صاحب کی چودراہٹ قائم رہے گی، سیاست چلے گی، کوئی لیڈر بنے گا، کوئی بڑا بنے گا. یہ دنیا داری ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اسے سپورٹ کرے. اللہ الصمد، ساری کائنات سے مستغنی بے نیاز ہے. اور اسی طرح کے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ اپنے نبی کو بھی وہی آئیڈیل بنائے گا جس کے سامنے یہ ہو کہ میں نے اللہ سے بنا کے رکھنی ہے، اس سے نہیں بگاڑنی. جس کے سامنے یہ ہو کہ میں نے آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے. اب ظاہر ہے یہ کام مشکل تھا، لیکن اللہ رب العزت بھی انسان کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنی اس کے اندر طاقت و پاور ہو. آج ہم سچے دل سے یہ بات سوچیں، دنیا داری کے لیے اپنے ذاتی اختلافات کی وجہ سے سارا خاندان انسان چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا؟ بہن بھائیوں کو چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا؟ دنیا داری کے لیے انسان ساری زندگی پردیس میں کاٹ دیتا ہے. تو اللہ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا داری کے لیے اگر کر رہے ہو جو حرام ہے، غلط ہے، تو دینداری کا بھی کوئی تقاضا ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر دینداری کے لیے کیوں نہیں؟ پھر یہ مشکل کیوں لگتا ہے؟ پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ دین میں تو اتنی سختی نہیں؟ اگر آپ ایک طرف یکسو ہو کے وفادار نہیں ہوں گے تو پھر معاملہ کیسے آگے چلے گا؟ تو آج دنیا کے لیے تو ہم سارے تعلق، رشتے، ناطے توڑ دیتے ہیں. کس لیے؟ چند مفادات کے لیے، اپنی ذات کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے توڑ دو. اللہ کے لیے توڑو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ وہ اگلی آیت میں ذکر کیا. فرمایا عسى الله ان يجعل بينكم، قریب ہے کہ اللہ بنا دے تمہارے درمیان، وبین الذین عادیتم منہم، اور ان کے درمیان جن سے تم نے ان میں سے دشمنی کی، مودہ، دوستی. واللہ قدیر، اور اللہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی تم اللہ کے لیے قدم اٹھا لو تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہاری جو دشمنی ہے اسے دوستی میں بدل دے گا. اور ایسا ہی ہوا کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں، اس کے 2 سال بعد جب مکہ فتح ہوا تو سارے کے سارے رشتہ دار اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے خلاف ہر لشکر کا امیر بن کے، سپہ سالار بن کے آتے تھے، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. ان کی بیوی بھی اسلام میں داخل ہو گئی. ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے.
تو اللہ کہتے ہیں کہ قدم تم اٹھا لو، ہم تمہاری دشمنی دوستی میں بدل دیں گے۔ اللہ کے ساتھ سودا کر کے تمہیں خسارہ نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا، قدم تو اٹھاؤ۔ اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ پہلے اللہ کرے پھر اسی کرنا، اسی اللہ نو کہنے پہلے تو کرنا پھر میں بھی کچھ کر۔ جیسے ہم آپس میں کہتے ہیں نا پہلے آپ، وہ کہتے ہیں جی پہلے آپ۔ اللہ کے معاملے میں بھی ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو پہلے کچھ کرنا پھر اسی بھی کچھ تھوڑا بہت کر ہی لوانگے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، تم اپنی وفاداری دکھاؤ، اللہ پلٹ دے گا۔ اور پھر جب مکہ فتح ہوا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کچھ درخواستیں ہیں، وہ سن لیجیے، قبول کر لیجیے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے کفار کی طرف سے لڑا ہوں، آج کے بعد یہ عزم اور ارادہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ اب کفار کے خلاف لڑوں گا۔ چنانچہ جب مرتدین کے خلاف لڑائی ہوئی تو جو سب سے بڑا مرتد آدمی تھا اس کے خلاف جہاد کا علم بلند کرنے والے وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور یرموک کی لڑائی میں جس وقت مسلمانوں کے مقابلے میں 2 لاکھ فوج تھی اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کمزور ہو گئے تھے، ایک آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی تھی، بڑھاپا بھی آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس لڑائی کے اندر شریک ہوئے کہ میں نے اللہ کے رسول سے عہد کیا تھا جو میں نے زندگی میں غلطیاں کی ہیں اب ان کو صاف بھی کرنا ہے۔ اس بڑھاپے کے باوجود، آنکھوں کی بینائی ضائع ہو جانے کے باوجود پھر بھی وہ لڑے۔ اور دوسری عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گزارش ہے کہ میرا جو بیٹا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپ کاتب وحی بنا لیں۔ آپ نے یہ بھی قبول کر لی۔ تیسری گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے نکاح میں میرے اسلام لانے سے پہلے ہیں، لیکن آپ کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہونا چاہیے جیسے میں نے خود بازو پکڑ کے اسے آپ کے گھر چھوڑا ہے، چونکہ آپ کا ان سے نکاح وہ پہلے ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا میرے ساتھ رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جیسے کہ میں نے خود اپنی رضا سے خوشنودی سے اسے آپ کے گھر چھوڑا ہے۔ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کی روشنی میں اس کے ضمن میں سن لیجئے کہ جس وقت صلح حدیبیہ کا وقت ختم ہو رہا تھا تو اس وقت یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو وہ ملاقات کے لیے جب مدینہ آئے تو سوچا کہ اپنی بیٹی کے گھر بھی چلا جاتا ہوں، اس سے بھی ملاقات کر لیتا ہوں۔ تو جب آپ کے گھر میں گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اٹھا دی۔ تو ابو سفیان چونکہ اسلام نے قبول کیا تھا، سردار بھی تھے، تو بیٹی سے پوچھا کیا یہ بستر میرے شائن شان نہیں ہے، میرے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم اس بستر کے شائن شان نہیں ہو، تم مشرک ہو، ناپاک ہو، یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے، تمہیں اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک بیٹی کا باپ کے ساتھ معاملہ تھا، کس لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ اس آیت کو عملی طور پر سامنے کر کے دکھا دیا کہ وہ باپ جس کے سامنے انہوں نے 2 ٹوک انداز سے اللہ کے نبی کے ساتھ حمایت کا، محبت کا اعلان کیا تھا، آج وہ مسلمان ہو کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری یہ نیتیں ہیں، یہ عزم، یہ ارادے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم قدم اٹھاؤ، اللہ رب العزت تمہیں گرنے نہیں دے گا، بے یارو مددگار نہیں چھوڑ دے گا۔ اور اس کے بعد اگلی آیات ہیں، یہ آیات ہیں مسلمانوں کو، اور یہ آیات بھی ہیں اس موقع پر جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سوال پیش کیا گیا۔ سوال یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی تھی جنہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو زمانہ جاہلیت میں طلاق دے دی تھی، اس کا نام تھا قتیلہ۔ وہ ملاقات کے لیے آئی اپنی بیٹی سے، اور وہ بیٹی تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان تھی، اسلام قبول کر چکی تھی۔ یہ ملنے کے لیے آئیں، ساتھ گفٹ بھی لے کے آئیں اور ہدیے بھی لے کر آئیں، اور چاہا کہ اپنی بیٹی سے مل لوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں اپنی ماں سے ملوں گی، ورنہ نہیں ملوں گی۔ تو قرآن کریم نے یہ آیات نازل کی، اور ان آیات کے اندر ایک اصول اور ضابطہ بتا دیا۔ آیات کا ترجمہ دیکھیے،
فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں نہیں منع کرتا ان لوگوں سے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، ان تبروہم، یہ کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو، وتقسطوا الیہم، اور یہ کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ تو صرف تمہیں منع کرتا ہے عن الذین قاتلوکم فی الدین، ان لوگوں سے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائی کی، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور انہوں نے مدد کی تمہیں نکالنے پر، أَن تَوَلَّوْهُمْ، یہ کہ تم ان سے دوستی کرو، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ بتا دیا کہ کافر دو طرح کے ہیں، ایک کافر وہ ہیں جو صلح پسند ہیں، مسلمان ممالک کے اندر شریف شہری بن کے رہ رہے ہیں، ان ممالک کے قوانین کو فالو کر رہے ہیں، دین مخالف نہیں ہے، دین کے معاملے میں رکاوٹ نہیں ہے، ایسے کافروں کے ساتھ انسان لین دین بھی کر سکتا ہے، ان کو نفلی صدقہ بھی دے سکتا ہے، اور ان کے ساتھ انصاف بھی کر سکتا ہے، اور اللہ کو یہ انصاف پسند ہے۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی، انہوں نے اپنی والدہ سے ملاقات بھی کی اور اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا، اور اپنی والدہ کے جو تحائف تھے وہ بھی انہوں نے لے لی۔ دوسری قسم کے کافر کون ہیں؟ جو دین مخالف ہیں اور دین کو مٹانے کے لیے سرگرم ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تولوہم، ان سے بچ کے رہنا، ان سے دور رہنا۔ کیوں؟ ان سے تمہارا تعلق قریب کا ہوگا تو یہ نقصان دین کا ہوگا، اور فرمایا جو ان سے دوستی کرے گا فاولئک ھم الظالمون۔ تو دین انصاف کا دین ہے، عدل کا دین ہے، اور صحابہ نے حکمران بننے کے بعد ایسا انصاف کیا تھا کہ اس کی مثالیں تاریخ میں نہیں ملتی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بہت سے علاقے فتح کیے، اور فتح کے بعد ان کے غیر مسلم وہ آپ کے شہری بن گئے، جزیہ دیا کرتے تھے۔ جزیہ بنیادی طور پر ایک ٹیکس ہوا کرتا تھا جو کفار اسلامی حکومتوں کو دیا کرتے تھے، اس کے عوض میں اسلامی حکومتیں ان کفار کی جان مال کا تحفظ کیا کرتی تھی۔ جنگی حکمت عملی کے پیش نظر کچھ علاقے خالی کرنے پڑے جو مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، ان سے جتنا ٹیکس لیا تھا وہ واپس کر دی کہ ہم یہ علاقے خالی کر رہے ہیں، ہم تمہارا تحفظ نہیں کر سکتے، یہ تمہارا ٹیکس ہم نے لیا تھا، یہ لے لو، اور واپس چلے گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جس وقت مسلمان وہاں سے واپس ہوئے تو وہ غیر مسلم رو رو کے ان سے یہ فریاد کر رہے تھے کہ اللہ کا واسطہ ہے تم ہمارے علاقے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ یہ مسلمانوں کا رویہ تھا۔ آج غلطی سے بھی کسی کو بجلی کا بل غلط بھیج دے نا تو معاف نہیں کرتے، یہ مسلمانوں کے اخلاق تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک مسلمان کے ہاتھوں 2 کافر قتل ہو گئے، اور وہ کون سے تھے؟ جو باقاعدہ جزیہ دیا کرتے تھے اور جو مسلمانوں کی ریاست میں شریف شہری بن کے رہ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی دیت تھی 100 اونٹ، تو آپ نے 200 اونٹ دیت کے طور پہ ان کو ادا کی۔ یہ اسلام کا انصاف ہے، اور یہ انصاف آج دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ دنیا تو یہی دکھا رہی ہے، اور کفار یہی دکھائیں گے، اس لیے کہ وہ اسلام مخالف ہیں۔ انہوں نے تو یہی دکھانا ہے مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، مسلمان امن کو پسند نہیں کرتے ہیں، مسلمان گلے کاٹتے ہیں، لیکن آج یہ اسلام بھی تو غیر مسلموں کو دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا؟ وہ کس کی ذمہ داری؟ کس کی ذمہ داری؟ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری، اور خاص طور پر ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں۔ آپ کا اخلاق، آپ کا لین دین اتنا صاف شفاف ہونا چاہیے کہ آپ کا عمل وہ ان کے لیے دلیل بنے۔ بدقسمتی سے
یہی لوگ سب سے زیادہ دین کا چہرہ برباد کر رہے ہیں، دین کا چہرہ مسخ کر رہے ہیں، فراڈ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہاں جا کے ان سے شراب کے مطالبے مسلمان کرتے ہیں اور حلال حرام کا فرق مسلمان ختم کرتے ہیں۔ ان کے ممالک میں جا کے سب سے پہلے اپنا لباس ان کے مطابق لیں گے، اپنی شکلیں ان کے مطابق بنائیں گے، سب کچھ کر کے جائیں گے، تو اگلوں کو کیا فرق پڑے گا؟ کہاں سے اسلام کی ان کو دعوت دیں گے؟ کہاں سے اسلام کا پیغام ان تک جائے گا؟ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کی ضرورت کو سمجھے کہ میں اسلام کا سفیر ہوں، میری وجہ سے کوئی آدمی اسلام سے متنفر نہ ہو۔ آج بہت سے لوگ مسلمان معاشروں میں ہمارے ارد گرد کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنے کا کیا فائدہ، فلاں نے رکھی ہے وہ یہ کرتا ہے، نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، فلاں نمازی ہے وہ یہ کرتا ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، 100% غلط ہے۔ کسی کے عمل کے غلط ہونے کی وجہ سے نماز تو غلط نہیں ہو جاتی، داڑھی تو غلط نہیں ہو جاتی، ہاں جمرہ غلط تو نہیں ہو جاتا، لیکن کسی کو بات کرنے کا موقع تو اس شخص نے فراہم کیا نا۔ کسی کو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور عمرے پر انگلی اٹھانے کا موقع تو اسی شخص نے فراہم کیا نا، کہ جس کا رویہ اور کردار درست نہیں، جس کا اخلاق درست نہیں۔ تو آج تو ہم مسلمانوں کو مطمئن نہیں کر پا رہے، تو غیر مسلموں کو کب مطمئن کریں گے، کیسے مطمئن کریں گے؟ تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص خود کو اسلام کا سفیر سمجھے اور پھر اپنا رویہ، اپنا طرز، اپنی سوچ فکر، ہر چیز ایسی بنائے کہ پتہ لگے کہ یہ مسلمان۔ جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے اسلام دنیا میں غالب نہیں آ سکتا۔ کھانے میں کہتے ہیں حلال فوڈ چاہیے، ویسے شرابیں پیے جاتے ہیں۔ کھانے میں حلال فوڈ چاہیے، ویسے زنا کرتے رہتے ہیں۔ اور آج مسلمان ایسا ہو گیا، آپ پاکستانی ایئر لائن میں، مسلم ایئر لائن میں اگر آپ سفر کرتے ہیں، اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، تو وہ آپ کو سیدھا فتویٰ دیتے ہیں ادھر سیٹ پہ بیٹھ کے ہی پڑھ لو، جگہ کوئی نہیں ہے۔ اور غیر مسلم ممالک کے اندر، ان کی ایئر لائنز کے اندر وہ باقاعدہ آپ کو جگہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ نماز پڑھیں۔ یہ مسلمان اور غیر مسلم کا فرق ہے۔ قبلے کے بارے میں ایک یہ عام مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں، آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ کو کوئی قبلے کی ڈائریکشن نہیں بتا سکتا، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ اور فکر سے اندازہ لگائیں کہ قبلہ کس طرف ہوگا، جس طرف آپ کا گمان غالب جائے وہ آپ کا قبلہ ہوگا۔ لیکن جہاز میں وہ ڈائریکشن جو ہے وہ پتہ چل جاتی ہے۔ تو بہرحال مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ مسلمان دین پر نہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ کسی کو عمل کرنے دے رہے ہیں۔ جو کرنا چاہتا ہے اس کی بھی ٹانگیں کھینچتے ہیں، جو کرنا چاہے اس کی بھی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ جو آدمی رسم و رواج کے خلاف ہو تو سب سے پہلے اس کی مخالفت کون کرتا ہے؟ رشتہ دار، یار دوست، تعلقات والے۔ جو آدمی کچھ بھی سیدھا ہونے کی کوشش کرتا ہے، سب سے پہلے مسلمان اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ کافروں نے تو بعد میں کرنا نا، سب سے پہلے مسلمان اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ اپنے آپ کو اسلام کا سفیر بنائیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب تمہارے پاس آئیں مومن عورتیں، مہاجرات، ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو ان کی آزمائش کر لو۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ فإن علمتموہن مؤمنات، اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ مومن ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو تم انہیں مت واپس بھیجو کافروں کی طرف۔ لا ہن حل لہم، نہ وہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں، ولا ہم یحلون لہن، اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ وآتوہم، اور دے دو ان کافروں کو ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کرو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم انہیں ان کے حق مہر دے دو۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو۔ واسألوا ما انفقتم، اور سوال کرو جو تم نے خرچ کیا۔ ولیسألوا ما انفقوا، اور چاہیے کہ وہ بھی مانگ لیں جو کچھ انہوں نے خرچ کیا۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔
یحکم بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ یہاں سے اس سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ صلح حدیبیہ کا پس منظر پورا واقعہ ہم تفصیل کے ساتھ سورہ فتح کے آغاز میں ذکر کر چکے ہیں۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آ جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کریں گے، اور اگر کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اسلام سے مرتد ہو کے مکہ میں چلا جاتا ہے تو وہ واپس نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پہ دستخط کیے تھے، بلکہ دستخط کرنے سے پہلے جو سہیل بن عامر تھے، جو صلح نامہ لکھ رہے تھے کفار کی طرف سے، جو سفیر تھے، ان کا بیٹا اسلام قبول کر کے زنجیروں میں بندھا ہوا آگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سہیل بن عمر نے کہا کہ اسے واپس کرو، ہمارے درمیان یہ صلح میں شرط طے ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی صلح لکھی نہیں گئی ہے، بات چیت چل رہی ہے، لیکن انہوں نے اصرار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ صحابہ کے لیے یہ موقع بڑا تکلیف دہ تھا کہ جس اذیت اور تکلیف میں وہ آئے ہیں، اور پھر ان کو واپس دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب پہلے سے زیادہ ان پہ ظلم تشدد ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حکمت کے تحت انہیں واپس کیا تھا، وہ حکمت کچھ عرصے بعد خود کھل کے سامنے آ گئی۔ اب ہوا یہ کہ کچھ عورتیں وہ اسلام قبول کر کے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ آ گئی۔ اب ان کو لینے کے لیے کفار پیچھے پیچھے آ گئے کہ ہماری صلح یہ لکھی گئی تھی کہ جو ہم میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کے آئے گا اسے واپس کیا جائے گا، یہ عورتیں مسلمان ہو کے آئی ہیں، انہیں واپس کیا جائے۔ اور جو مسلمان ہو کر آئی تھی ان میں ایک بڑا نام تھا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، جو عقبہ بن ابی معیط کفار کا بڑا سردار تھا، قریش کے رؤساء میں تھا، اس کی بیٹی تھی۔ اللہ رب العزت بھی ایسی نشانیاں، ایسے حالات دکھا دیتا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے واقعی اسلام ہی دین برحق ہے۔ آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں کتنے ایکٹر ہیں، کتنی ایکٹریس ہیں، کتنے کرکٹر ہیں، اور یورپ میں رہنے والے مرد اور عورت، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے خاکے بنائے، وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور پوری دنیا کے لیے وہ ایک پیغام تھا۔ اب جب وہ آئیں، اور عورتوں کے نام بھی ہیں، سبیہ بنت حارث کا نام ہے، اور بھی خواتین کے نام ہیں، تو انہوں نے کہا کہ صلح کے مطابق انہیں واپس کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلح نامہ میں لکھا گیا تھا کوئی مرد بھی مسلمان ہو کے آئے گا تو واپس کیا جائے گا، یہ عورتیں ہیں، لہذا یہ صلح کے ضمن میں داخل ہی نہیں۔ لاجواب ہو گئے کہ واقعی صلح نامہ میں تو یہی لکھا گیا تھا، ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کوئی عورت بھی ایسے آ سکتی ہے۔ یہ اسلام کی سچائی تھی، اسلام کی تڑپ تھی کہ اس دور میں عورتوں نے بھی دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس وقت وہ ہجرت کے لیے نکلی تھیں، اس وقت پریگننٹ تھیں۔ ایک کافر نے انہیں اونٹ سے دھکا دے کے گرایا، جس کی وجہ سے ان کی پریگننسی ضائع ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ عورتوں نے بھی اتنا زیادہ جذبہ دکھایا، پیچھے نہیں وہ ہٹی۔ آج ہم مرد ہیں، مسلمان ہیں، ہر طرح سے سپورٹ حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود ہم چور دروازے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم درمیان کی راہ نکالیں۔ اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو عورتیں وہاں سے مسلمان ہو کے آ رہی ہیں، کیا واقعی یہ مسلمان ہو کے آ رہی ہیں یا پیچھے کوئی اور غرض بھی ہے؟ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کی اور جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اس کا حکم مسلمانوں کو بتا دیا۔ فرمایا جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کی آزمائش کرو، ان کا امتحان لو، ان کی جانچ پڑتال کرو۔ امتحان کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے، اسی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ ممتحنہ رکھا گیا ہے۔ اب امتحان کا طریقہ کیا تھا؟ امتحان کا طریقہ یہ تھا
کہ ان سے حلف لیا جاتا تھا، اور حلف میں یہ بات ان سے کہلوائی جاتی تھی کہ پہلی قسم یہ دیں باللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اپنے خامن کے بغض کی وجہ سے نہیں آئی ہوں، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اس سرزمین سے نفرت کر کے نہیں آئی ہوں، اور اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں دنیا یا اس کے کسی فائدے کے لیے نہیں آئی ہوں، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے آئی ہوں۔ جب یہ 4 قسمیں کوئی عورت دیتی تھی تو پھر اس کو مسلمانوں کی فہرست میں سمجھا جاتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کی ذمہ داری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی تھی۔ اس لیے فرمایا کہ جب وہ آئیں ہجرت کر کے تو امتحان لو، جانچ پڑتال کرو، آزمائش کرو، اللہ اعلم بایمانہم، آگے فرمائے ان کے اندر کا معاملہ کیا ہے وہ تم نہیں جان سکتے، لیکن ظاہری طور پر جو اس کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرو۔ اور آگے فرمایا فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اب جب انہوں نے قسمیں اٹھا لی، اب ان میں سے کسی کو بھی واپس نہ کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے حلف لیتے پھر اس کو اس کے بعد واپس نہیں کرتے۔ آگے فرمایا لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم، اب عورت مسلمان ہو گئی ہے، خامن کافر ہے، تو فرمایا کہ اب وہ ہجرت کر کے جب آپ کے پاس آ گئی ہے تو اب اس کے بعد ان کا میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا، اب یہ عورت کافر کے لیے حلال نہیں ہے، کافر اس عورت کو وہ اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، ان کا ازدواجی رشتہ وہ خود بخود ختم ہو گیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اس دور کے اندر حق مہر کی رقم معقول رکھی جاتی تھی، اور عربوں کے ہاں وہی ٹرینڈ آج بھی موجود ہے کہ معقول حق مہر کی رقم رکھی جاتی تھی، اور معقول رقم حق مہر کی مقرر کرنا اس کا بنیادی مقصد یہ عورت کی عزت اور شرافت۔ ہمارے آج کی طرح نہیں، ہم لوگ چولے مارتے ہیں، عربوں کے ہاں یہ تھا کہ مہر کی رقم باری رکھی جاتی تھی، اور آج بھی یہی کلچر ہے کہ وہ مہر کی رقم باری رکھتے ہیں، اور اس کا فائدہ بہر صورت وہ عورت کو ہی، بہر صورت عورت کو ہے۔ رشتہ چلتا رہے تو عورت کو فائدہ ہے، رشتہ ختم ہو جائے تو عورت کو فائدہ ہے، دونوں اعتبار سے اس کا عورت کو فائدہ ہے، اور اس میں لڑکے والوں پر بھی کچھ بوجھ ذمہ داری پڑ جاتی ہے۔ اور ہمارے پٹھانوں کے بعض خاندانوں کے اندر یہ کلچر ہے کہ وہاں جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ لڑکیاں بیچتے ہیں، دراصل بیچتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دیں، اتنے پیسوں سے ہم جہیز تیار کریں گے، اور اس رقم میں سے پھر حق مہر کے طور پر یا عورت کے پاس زیور ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ تو قرآن کریم نے کہا وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، جو کچھ ان کافروں نے حق مہر دیا ہے وہ انہیں واپس کر دو۔ حق مہر چونکہ معمولی رقم نہیں ہوتی تھی، ایک بڑی رقم ہوتی تھی، تو اللہ یہ کہتے ہیں عدل انصاف کا تقاضا یہ ہے۔ دیکھیں دین کیسے عدل انصاف والا ہے، وہ کہتا ہے کہ کافروں نے جو حق مہر ان عورتوں کو دیا تھا جو مسلمان ہو کے آئی ہیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو کے آ گئی ہیں ہڑپ کر جو چلو پچھلا قصہ ختم، نہیں، انہوں نے جو حق مہر دیا ہے وہ واپس کرو۔ کتنا عدل اور انصاف والا میرا اور آپ کا دین۔ ہمارے ہاں حق مہر کے معاملے میں ہم کمینگی کرتے ہیں، اور کمینگی سے بہتر کوئی لفظ ہوتا، اس سے بھی گھٹیا پن کے لیے کوئی اس سے بھی بہتر لفظ ہوتا، میں وہ استعمال کرتا۔ آپ نے ڈیمانڈ لڑکی والوں سے کرنی جہیز کی، گاڑی کی ڈیمانڈ آپ نے کرنی، موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ آپ نے کرنی ہے، اس کے ساتھ پلاٹ کی ڈیمانڈ آپ نے کرنی ہے، گھر آپ نے دیکھنا ہے، ہر چیز کی ڈیمانڈ کر دینے کے بعد پھر جو اخراجات ہیں، بارات میں ہم 300 لوگ لے کے آئیں گے، اب ان 300 لوگوں کا کھانا بھی پکانا ہے، وہ کھانا بھی کسی اچھے ہوٹل پہ ہونا چاہیے، ہمارے یہ مہمان ہیں ان کی عزت ہونی چاہیے، آپ مٹن پکا دیں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ حق مہر کی باری آتی ہے تو
ہم کہتے ہیں جی شریعت کے مطابق لکھ دیں. مجھے ایک آدمی نے کہا شریعت کے مطابق لکھ دیں. میں نے کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق لکھ دوں؟ کہتا ہاں ہاں لکھ دیں. میں نے کہا 1.5 لاکھ روپیہ لکھو. کہ نہیں 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 اتنا نہیں لکھنا. میں نے کہا پھر کتنا لکھنا؟ کہتے 5,000 لکھ دیں. تو پھر کہنے لگے چلے 10,000 کرتے. میں نے لڑکی کے والد کی طرف دیکھا، لڑکی کے والد کو دیکھا تو انہوں نے کہا جتنا کہتے ہیں لکھ دو. وہ بیچارہ اس موقع پہ کیا بولے. اور افسوس یہ ہے کہ جو شیروانی پہنی ہوئی ہے 40,000 60,000 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی، اور صرف شیروانی نہیں، اس کے نیچے جو بنیان پہنی ہے وہ بھی برانڈ کی ہے، اس کے نیچے جو پجامہ پہننا ہے وہ بھی برانڈ کا ہے، جو چڈی پہننی ہے وہ بھی برانڈ کی پہننی ہے، اور اپنے منہ کی ڈینٹنگ پینٹنگ کے لیے پینٹ کے لیے وہ 10 20 ہزار مردوں نے وہ دینے ہیں سیلون والے کو. اور اس کے بعد گاڑی کی ہم نے ڈیکوریشن کرانی ہے، اور گاڑی بھی ہم نے اپنے گھر کی نہیں لینی ہے، کوئی اپلائڈ فار لینی ہے، اور وہ بھی اچھی سے اچھی لینی ہے، اور کنجروں کے اوپر ہم نے دل کھول کے پھینک دینے ہیں. اور جس وقت حق مہر کی باری آئی 5,000 لکھ دیں 10,000 لکھ دیں. یہ سارے کام ہیں. اور پھر اس کے بعد آج کل ایک نیا ٹرینڈ ہے فوٹو شوٹ. اب فوٹو شوٹ کے جتنے ایک فنکشن کے پیسے ہیں 2 لاکھ 2.5 لاکھ، یہ عام روٹین کی بات ہے. حق مہر لکھواتے ہوئے موت پڑ رہی. اور یہ فوٹو شوٹ میں جو قباحتیں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو خامیاں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. ساری زندگی ہم اپنی بیٹیوں کو گھروں کے اندر رکھتے ہیں، ساری زندگی ہم اپنی بیٹیوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، ان کو پردے کی تلقین کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں. اور اس موقع پہ جو ہمارا ٹرینڈ چل رہا ہے 10 20 لوگ فوٹو شوٹ والے، ہر اینگل سے فوٹو شوٹ ہو رہی ہے. اور پھر جس طرح کا ڈریس تیار کیا جاتا ہے، یہ کون سی مسلمانی؟ اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ کریں تو گزارا نہیں چلتا، یہ نہ کریں تو پھر ہم معاشرے میں جئیں گے کیسے؟ اور جو کرنے کا کام ہے اس کو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. 300 400 500 600 لوگوں کی بارات لے آتے ہیں، اور نکاح کے بعد وہ تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. نکاح کے بعد جو شرینی تقسیم کرنی ہے، جو چھوارے تقسیم کرنے ہیں، وہ لڑکے والے لے کے آئیں گے. بھئی جس لڑکی کے باپ نے اتنا کچھ کر دیا ہے وہ یہ بھی کر دے گا. اتنی کون سی حاتم تائی کی قبر کو لات مارنے کی تمہارے اندر سوچ گئی؟ اتنا ظلم، اتنی زیادتی. اور ایسے ہزاروں واقعات ہیں. باپ نے سب کچھ دے دیا، گاڑی نہیں دی، اگلوں نے گھر سے نکال دیا، ساری زندگی عزت نہیں کی. ایک چیز اس کو دیکھا جاتا ہے، اس پہ تنقید کی جاتی ہے. اب تو تھوڑا وقت تبدیل ہو گیا، ورنہ پورے محلے کو، پورے گاؤں کو اکٹھا کر کے جو دلہن کا سامان ہوتا تھا وہ دکھایا جاتا تھا، اس کی نمائش کرائی جاتی تھی. سب کو دکھایا جاتا تھا کہ یہ دیا جا رہا ہے، یہ نہیں دیا جا رہا، اور یہ چیز اس میں ہے، یہ چیز اس میں نہیں ہے. اور ایک بصورہ سا منہ بنا کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے تو جو دینا اپنی بیٹی کو دینا. پھر ہم بصورہ سا منہ بنا کے کہتے ہیں جی ساری ڈیمانڈ کر لی، لسٹیں بنا کے دے دی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ نے تو جو دینا اپنی بیٹی کو ہی دینا ہے، ہمیں تو نہیں نہ دینا. یعنی سب کچھ منہ سے مانگ بھی لیا اور نام بیٹی کا لگا دیا. اگر ہم نے اپنی بیٹی کو دینا ہے تو پھر آپ کا سوال کرنا تو نہیں نہ بنتا، آپ کا مانگنا تو نہیں نہ بنتا. پھر ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں دے دیں، جو چاہے نہ دیں، پھر آپ کا سوال کرنا نہیں بنتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ بیٹی کے لیے نہیں مانگ رہے، آپ اپنے لیے مانگ رہے. آپ کے اندر وہ اتنی ہوس ہے کہ آپ دوسرے لوگوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، دوسروں پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں، آپ کی ہوس اتنی زیادہ ہے. اور اس کے لیے سب سے بہتر حل یہ ہے کہ جس وقت رشتہ ہو رہا ہو آپ اسی وقت 2 ٹوک بات کریں. پہلے دن سے سیدھے چلیں. ہم جب پہلے دن سے لوگوں کے ساتھ اپنی استطاعت سے بڑھ کے چلتے ہیں تو پھر ہمیں اینڈ تک اسی طرح چلنا پڑتا ہے. پہلے دن سے لوگوں کے ساتھ سیدھے چلیں. جہاں رشتہ بنا رہے ہیں، جہاں رشتہ جوڑ رہے ہیں، وہاں آپ کھل کے بات کریں. پھر اس کے بعد معاملات آسانی سے چل جاتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگر ایسے پیسوں کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ رشتوں کا لین دین کریں گے تو رشتے کبھی بھی دیر پا نہیں رہ سکتے، کبھی بھی دیر پا نہیں رہ سکتے.
ایک وقت تک، ایک حد تک تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد دیر پا نہیں رہ سکتے، تو رشتے دیر پا نہیں رہ سکتے۔ تو قرآن کریم نے یہاں دیکھے کتنے عدل اور انصاف کا حکم دیا کہ کافروں نے جو حق مہر ان مسلمان عورتوں کو دیے ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم وہ انہیں واپس کر دو۔ اور مسلمانوں کو کیا حکم دیا؟ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر تم نے ان میں سے کسی عورت سے نکاح کرنا ہے تو تمہیں بھی حق مہر دے کے کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک عورت اپنا خاندان، گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آ گئی ہے، اب وہ یہاں پہ اکیلی ہے، لہذا اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ فرمایا نہیں، پورا حق مہر دو، اس کے بعد اس کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو۔ کیسا خوبصورت میرے اور آپ کا دین ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اب تمہارے نکاح کے اندر جو کافر عورتیں ہیں، اب تم ان کو اپنے نکاح میں بھی نہ رکھو، چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں جو مکہ میں تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی، انہوں نے اس آیت کے بعد ان دونوں کو طلاق دے دی۔ یعنی اب یہ حکم آ گیا کہ تمہارے پاس جو بیویاں کافر ہیں، اب ان کو بھی اپنے پاس نہ رکھو، ان کو بھی طلاق دے دو۔ اور آگے فرمایا وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، بیوی کو تو چھوڑ رہے ہو، اب یہ کافروں کے پاس جا رہی ہے تو ان سے تم بھی مطالبہ کرو جو ہم نے انہیں حق مہر دیا ہے وہ واپس کیا جائے، اور کافر بھی مطالبہ کریں، مسلمانوں سے سوال کریں کہ جو ہم نے حق مہر دیا ہے وہ واپس کیا جائے۔ یہ اللہ رب العزت کافروں کو سکھا رہے ہیں کہ تم بھی مانگو، تمہارا بھی حق بنتا ہے۔ اور کیا فرمائے ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تمہارے درمیان ایسے فیصلے کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے، حکمتوں والا ہے۔ یہ دین ہے میرے اور آپ کا، اعتدال کا دین، عدل و انصاف کا دین، جس میں ایک کافر کا حق بھی نہیں رکھا جاتا، ایک کافر کا حق بھی دبایا نہیں جاتا۔ آج ہم مسلمانوں کا حق ہی ادا نہیں کرتے۔ کاروباری لین دین کے اندر ایک بڑا رقم کا حصہ وہ ہے جو ہم نے اس نیت سے نیچے لگایا ہوا ہے کہ اسے ہم نے ساری زندگی نہیں دینا، اور اس کا پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ اگر کسی آدمی کا کاروبار ختم ہو گیا تو اب اس کو اس کے پیسے ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ نہیں ملتے، 1 روپیہ بھی نہیں ملتا۔ جو دینا ہے اس کے بارے میں دینے کی نیت کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں سے مال لیتا ہے اور اس کا مقصد ہے دبا لوں، نیچے لگا لوں، دینا نہیں ہے، اللہ اس کے مال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور جو لوگوں سے لین دین کرتا ہے، اس کا مقصد ہے میں نے دینا ہے، اللہ اس کے لیے ادائیگی کے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ نیت کرو، عزم کرو، ارادہ کرو کہ میں نے دینا ہے، اللہ کے خزانے وسیع ہیں، اللہ دینے کے اسباب پیدا کر دیں گے۔ نیت ہی یہ ہو کہ میں نے دینا ہی نہیں ہے، میں نے نیچے لگا کے رکھنا ہے، تو پھر میرے اور آپ کا بھی ضائع ہوگا، جیسی کرنی ویسی برنی۔ یہ مکافات کا جو قانون ہے اللہ کا، یہ اس دنیا میں بھی چلتا ہے۔ تو کیسا خوبصورت دین اللہ نے دیا کہ کافر کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا معاملہ کرو، کافر کے مال کو مال غنیمت نہ سمجھو، جو اس کا حق ہے معاملات کے اندر اس کا پورا لین دین کرو اور اس کو دے دو۔ اور آگے ارشاد فرمائے وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت کافروں کی طرف نکل کر چلی جائے، فَعَاقَبْتُمْ، پھر تم ان سے جنگ کرو، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، تو تم دو ان کو جن کی بیویاں چلی گئیں اتنا ہی جتنا انہوں نے خرچ کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم ڈرو اللہ سے، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، وہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہاں ایک اور مسئلے کو واضح کر دیا، اگر خدا نخواستہ کوئی عورت اسلام سے مرتد ہو کے کفار کی طرف چلی جاتی تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ مسلمانوں کو تو پابند کر دیا، اور مسلمان پابندی کریں گے بھی، اور انہوں نے کی بھی، کہ جو کفار نے حق مہر دیا تھا وہ ان کو واپس کر دیا۔ لیکن اگر کوئی عورت مرتد ہو کر کافروں کی طرف چلی جائے، اب کافر تو
پابند نہیں سمجھتے خود کو، اور نہ ہی انہوں نے سمجھا۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر یہ کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب کافروں کے ساتھ لڑائی ہو، جنگ ہو، تو جو مال غنیمت ملے، تو جس مسلمان کی بیوی چلی گئی ہے اس نے جتنا حق مہر دیا تھا مال غنیمت میں سے اتنا اس کو دے دیا جائے تاکہ اس کے نقصان کا ازالہ ہو جائے۔ یہ جو واقعہ تھا کہ کوئی مسلمان عورت اسلام چھوڑ کر کفار کی طرف چلی جائے، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت کم مرتبہ ہوا۔ صرف ایک عورت ایسی تھی جو اسلام سے مرتد ہو کر کافروں کی طرف گئی تھی۔ 4 عورتیں وہ تھیں جو مسلمان تو ہو گئی تھی لیکن انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 5 کی 5 عورتیں بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ کی شرط میں یہ بات لکھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان چلا جائے تو تم واپس نہ کرنا، اس لیے کہ اسلام چیز ہی ایسی کہ جس کے دل کے اندر ایمان آ جاتا ہے پھر وہ جان تو دے دیتا ہے، ایمان نہیں چھوڑتا۔ تو ایک عورت تھی جو چلی گئی لیکن بعد میں پھر وہ بھی مسلمان ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہی کیا کہ مال غنیمت میں سے ان لوگوں کو جن کی بیویاں وہاں رہ گئی تھی یا جن کی بیویاں مرتد ہو کر دارالاسلام سے مدینہ طیبہ سے نکل گئی تھی، تو آپ نے مال غنیمت میں سے ان کو حق مہر دے دی۔ یہ تو اس صورت میں ہے جب ہم عاقبتم کا معنی یہ کریں کہ تم ان سے لڑائی کرو۔ ایک دوسرا اس کا مفہوم مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم ادلا بدلا کر لو۔ ادلے بدلے کی صورت یہ ہے کہ وہاں سے ایک عورت آئی ہے اور اس کا حق مہر مسلمانوں نے واپس کرنا ہے۔ یہاں سے کوئی عورت اسلام سے نکل گئی ہے، اس کا حق مہر لینا ہے، تو فرمایا کہ جو وہاں واپس کرنا ہے وہ واپس نہ کرو، بلکہ یہاں پر جو مسلمان ہے جس کی بیوی دار اسلام سے نکل گئی ہے تم اس کو دے کر آپس میں ادلا بدلا کر دو، اس لیے کہ کفار تمہارے معاہدے کی پابندی نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ کہہ دیا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، جس اللہ پر ایمان رکھتے ہو اس سے ڈرنا ہے۔ پھر بھی یہ نہ ہو کہ تم زیادتی کر بیٹھو، نا انصافی کر بیٹھو، کسی بھی معاملے میں نا انصافی نہ کرنا۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، یبایعنک، کہ وہ آپ سے بیعت کریں، علی اللہ یشرکن باللہ، اس بات پر کہ وہ نہ شریک کریں گی اللہ کے ساتھ شیئن کسی کو، ولا یسرقن، اور وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور وہ زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان، وہ کوئی ایسا بہتان نہیں لائیں گی، یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، جسے وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان میں باندھ کر لیں، ولا یعصینک فی معروف، اور کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن، تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ مرد اسلام کے مخاطب ہیں تو عورتیں بھی مخاطب ہیں، اور عورتوں سے بیعت کا قرآن کریم نے یہاں پر خاص طور پہ ذکر کیا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ بیعت ہوتی کیا ہے۔ بیعت دراصل ایک عہد ہوتا ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے، اور بیعت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا تو وہ آپ کے پاس آتا، آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا، آپ اسے شہادتین پڑھاتے، یہ ہوتی تھی اسلام کی بیعت۔ آج بھی ایسا ہی ہے، کوئی نو مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ تو خود بھی کلمہ پڑھ لے تو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، لیکن کسی کے ہاتھ کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے عہد کی تجدید ہے اور اپنے وعدے کو وہ نبھائے گا، اسے پورا کرے گا۔ یہ تھی بیعت اسلام۔ ایک بیعت تھی بیعت ہجرت،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا اور پھر صحابہ نے اس بیعت کے بعد ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، گروہوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں ہجرت کر لی۔ ایک بیعت تھی بیعت رضوان، جس کا سورۃ فتح کے اندر ذکر گزرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی کہ خون کے آخری قطرے تک کفار سے لڑیں گے۔ ایک بیعت تھی جسے بیعت جہاد کہا جاتا تھا کہ جہاد کے لیے جو سپہ سالار ہوتا اس کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی تھی کہ ہم لڑیں گے، جہاد کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ صحابہ سے مختلف مواقع پر بیعت لیا کرتے تھے۔ کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا تو اسلام کی بیعت بھی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کسی اور معاملے پر بھی بیعت لے لیتے تھے۔ جیسے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ اس بات پر بھی بیعت کرو کہ زندگی بھر ہر مسلمان کے خیر خواہ رہو گے، ہر مسلمان کے بارے میں اچھا سوچو گے، ہر مسلمان کے ساتھ اچھا کرو گے۔ ایک اور صحابی بیعت کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ بھی عہد کرو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، جو مانگو گے صرف اللہ سے مانگو۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے بعد زندگی میں اگر ان صحابہ کے گروہ کے ہاتھ سے اونٹ پر، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے کوڑا زمین پہ گر جاتا نا تو وہ دوسرے کو نہیں کہتے تھے مجھے اٹھا کے دو، خود اترتے تھے، خود اٹھاتے تھے اور سواری پر سوار ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بیعت کی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کسی سے سوال نہیں کرنا۔ اس حد تک صحابہ محتاط تھے، اور یہی بیعت تھی جس کو بیعت ارشاد بھی کہا جاتا ہے، بیعت اصلاح بھی کہا جاتا ہے، یا دوسرے معنی کے اندر جسے روحانی طبیب بھی کہا جاتا ہے، روحانی معالج بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر، اسی نسبت سے اولیاء کرام کی بیعت ہوتی تھی، نیک لوگوں کی بیعت ہوتی تھی۔ اور نیک لوگوں کی بیعت کس مقصد کے لیے ہوتی تھی؟ اصلاح کے لیے۔ اور وہ اصلاح کیا ہوتی تھی کہ وہ اس سے کوئی بات نہیں چھپایا کرتے تھے، اور وہ پھر انہیں اذکار کی تلقین کرتے تھے، گناہوں سے بچنا کیسے ہے اور گناہ کون کون سے ہیں۔ طویل سلسلہ تھا۔ پھر ایک دور خانقاہوں کا دور آیا، جہاں لوگ خانقاہوں میں جاتے تھے، وہاں کچھ وقت گزارتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک دور آیا، خطوط کا سلسلہ شروع ہو گیا، اپنے شیخ، اپنے پیر کے ساتھ خط و کتابت کرتے تھے اور ان کو لکھتے تھے کہ میرے اندر یہ گناہ ہے، یہ خامی ہے، یہ غلطی ہے۔ پھر وہ کہتے تھے تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ یہ ہوتی تھی بیعت ارشاد، جس کو آج کل سب سے زیادہ بگاڑ کر ایک کاروبار بنا لیا گیا۔ ہزاروں ایک ایک پیر کے مریدین ہیں، لیکن بس مرید ہیں، ادھر سے رن مرید ہیں، ادھر سے اس پیر کے مرید ہیں۔ اصلاح کا کوئی تعلق، اصلاح کا کوئی پہلو ہونے کی بجائے خرابیاں بلکہ زیادہ ہیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں کچھ نہ کرو بچا لیں گے، کچھ نہ کرو۔ نہ سنت کی دعوت ہے، نہ دین کی دعوت ہے، نہ اصلاح کی بات ہے، بلکہ آخرت کی فکر پیدا کرنے کی بجائے آخرت سے دور کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت ہوتی تھی اس نوعیت کی، اور نیک لوگوں کے ہاتھ پر، اولیاء کرام کے ہاتھ پر وہ بیعت ہوتی تھی اصلاح کی، اور پھر باقاعدہ ایک سلسلہ ہوتا تھا، اور اس سلسلے کو جو پورا کر دیتا تھا، طے کر لیتا تھا، اس کے بعد وہ اسے اجازت دے دیتے تھے کہ ٹھیک ہے اب تم بھی کسی کی اصلاح کر سکتے ہو۔ مجاز کہا جاتا تھا، اجازت دے دی۔ یہ ایک سلسلہ تھا جسے بیعت ارشاد کہا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرد بھی آتے تھے، عورتیں بھی آتی تھیں۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا کہ مومن عورتیں جب آپ کے پاس آئیں، اب ایمان کے بعد بھی وہ بیعت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت کر رہے ہیں، اور قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ بیعت کی شرائط کیا تھیں۔ وہ شرائط قرآن کریم یہاں بتا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مرد سے بیعت لیتے تھے، کوئی مرد آپ کے ہاتھ پر آ کے بیعت کرتا تھا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا تھا اور آپ سے الفاظ کہتا تھا، وہ کلمات کہتا تھا، یا آپ اسے وہ الفاظ اور کلمات کہتے تھے، وہ کبھی دہرا دیتا تھا، کبھی نہیں دہراتا تھا۔ یہ ہوتی تھی بیعت۔ خواتین کے ساتھ بیعت کا طریقہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوتا تھا کہ آپ زبانی فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، اور بسا اوقات یہ ہوتا کہ برکت کے لیے ایک برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک ڈالتے اور نکال لیتے، پھر وہی پانی کا برتن عورتوں کو پیش کیا جاتا، وہ اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈال لیتی اور پھر وہ کلمات بیعت کے دہرا لیتی۔ بسا اوقات یہ ہوتا کہ ایک چادر ہوتی، اس چادر کا ایک کنارہ عورتوں کے ہاتھ میں اور دوسرا کنارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتا، اس طریقے سے بیعت کر لی جاتی۔ بلکہ ایک موقع پر بعض عورتیں آپ کے پاس بیعت کے لیے آئیں، آپ گھر کے اندر تھے، وہ گھر کے باہر تھیں، تو انہوں نے بیعت کے الفاظ اور کلمات کہے، تو بعد میں کہا کہ آپ اپنا ہاتھ دیجئے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس تمہاری بیعت زبان سے ہے، الفاظ سے ہے، کلمات سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے جو اخلاقیات، جو اصول اور ضوابط مقرر کر دی، وہ قیامت تک کے لیے جو اس کو فالو کرے گا وہی حقیقی معنی میں آپ کا تابع دار، اور جو ان کو فالو نہیں کرے گا، ان کی اتباع پیروی نہیں کرے گا، وہ آپ کا تابع دار نہیں ہو سکتا۔ چاہے جائے کہ اس سے آگے بڑھ کر وہ کہے کہ میں کسی کی اصلاح بھی کر سکتا ہوں اور میں کسی کے لیے پیر کا درجہ بھی رکھتا ہوں، نہیں۔ تو وہ عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں۔ بیعت کی جو شقیں تھیں، جو شرائط تھی، قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا۔ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان نہیں کسی پہ لگائیں گی، اور کسی بھی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے مختلف مواقع پر بیعت لی، کسی ایک موقع پر نہیں۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ کہا تھا کہ ان شرائط پر عورتوں سے بیعت لیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد ایک جگہ عورتوں کو جمع کیا، اور ان کو جمع کرنے کے بعد آپ نے ان سے بھی بیعت لی۔ پھر انفرادی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی، اور ان شرائط کے علاوہ اور بھی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت میں کی۔ مختلف احادیث میں مختلف باتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی، اور اس میں ایک اضافی بات ان سے یہ کہی گئی کہ آج کے بعد ہم میت پہ نوحہ نہیں کریں گی، اپنے بالوں کو نہیں نوچیں گی، اپنے گریبان کو نہیں پھاڑیں گی۔ یہ بیعت لی گئی اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں اس چیز کا بہت زیادہ ٹرینڈ اور رواج تھا۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے یہ بیعت لی تھی کہ ہم نامحرم عورتوں سے تنہائی میں باتیں نہیں کریں گے۔ پھر ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے یہ بیعت لی تھی کہ جمعہ اور فرض نمازیں یہ تمہارے لیے مسجد میں آ کے پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن عید کے موقع پر تم سب نے مسلمانوں کے اجتماع میں شریک ہونا ہے۔ پھر ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے یہ بیعت لی تھی کہ تم نے اپنے خامن کو دھوکہ نہیں دینا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے گھر سے مال اٹھا کے، پیسہ اٹھا کے کسی اور کو نہیں دینا۔ پھر ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے بیعت لی تھی، اس کے اندر یہ تھا کہ تم نے اپنے خامن کے گھر میں اس کی غیر موجودگی میں کسی کو نہیں آنے دینا۔ اور پھر ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے یہ بیعت لی تھی کہ تم نے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہیں کرنا، بلکہ اپنی عفت، پاک دامنی، پردے کا خیال کرنا ہے۔ یہ مختلف احادیث سے جو میں نے آپ کو جمع کر کے بتائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف عورتوں سے مختلف مواقع پر اس طرح بیعت لیتے تھے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر بھی خواتین کے پاس جا کر انہیں خاص طور پر مختلف باتوں کی تاکید کی، حکم دیا، اور وہ حکم آپ نے مردوں کو نہیں دیا، بلکہ مردوں کے مجمع کو چیرتے ہوئے خواتین کے پاس گئے، اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باتیں کی اور ان سے بیعت لی۔ یہاں پر جو بیعت کی شرائط ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیعت خواتین سے لے رہے تھے تو اس موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بیعت میں موجود تھی۔
چونکہ مکہ فتح ہوا تھا، ابھی ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، چہرہ چھپایا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا کہ سب سے پہلے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی۔ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کے بغیر مردوں کی بیعت قبول نہیں، جس کے بغیر کوئی مرد اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، تو ظاہر ہے کوئی عورت بھی اسلام میں نہیں آ سکتی۔ پھر آپ نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ چوری نہیں کریں گی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے جو ہوا اس کے بارے میں معاف کر دیجئے، اور اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ چوری نہیں کی تھی، بلکہ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامن بہت بخیل ہیں، کنجوس ہیں، جو میری بنیادی ضروریات ہیں اور میرے بچوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کے لیے بھی نہیں دیتے، تو کیا میں اپنے خامن کے مال میں سے ان کی مرضی کے بغیر نکال سکتی ہوں، لے سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہاں، ضرورت کے مطابق اپنے اور اپنے بچوں کا خرچہ اپنے خامن کے مال میں سے تم اس کی اجازت کے بغیر لے سکتی ہو۔ تو یہاں اس ضمن کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جو پہلے ہو گیا وہ معاف کر دیجیے۔ تیسرا آپ نے کہا کہ زنا نہیں کریں گی۔ تو وہ کہنے لگی کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی آزاد عورت بھی زنا کرے؟ اتنی غیرت ہوا کرتی تھی عربوں کے اندر کہ ان کے اندر خامیاں بے شمار تھی، لیکن زنا کو وہ اتنا بڑا جرم سمجھتے تھے۔ آج کے معاشرے کے اندر زنا سے آسان کوئی کام نہیں۔ اگلی بات آپ نے کہی کہ یہ ہے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور اولاد کو قتل کرنے سے دراصل اشارہ تھا اس بات کی طرف بیٹیوں کو درگور نہیں کرو، اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ پریگنینسی کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ جب آپ نے یہ بات کی تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی وہ کہنے لگی کہ ہمارے خامن تو سارے آپ نے قتل کروا دیے، اب بچوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو مارنا نہیں، ان کو قتل نہیں کرنا۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہنسے کہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ تو آپ نے پہچان لیا، آپ نے کہا کہ تم ابو سفیان کی بیوی تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے۔ اور آج یہ خرابی مسلمانوں کے اندر بھی، الٹرا ساؤنڈ کرایا اور دیکھا جب بیٹی کے بعد بیٹی ہے تو اس کو ضائع کروا دی۔ غیر مسلم تو غیر مسلم، مسلمان اس معاملے میں پیش ہے۔ اور بہانے ہم کیا لگاتے ہیں؟ بہانے لگاتے ہیں کہ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کی قسمت سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہ بیٹے جتنے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے اپنی قسمتوں کے سرٹیفکیٹ تمہیں پہلے لکھوا کے لا کے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی بیٹیوں سے نفرت نہ کیا کرو، یہ بڑا قیمتی اثاثہ ہیں، یہ باپ کے غم کی شریک ہوتی ہیں۔ ایک محدث تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب میرے پاس ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر دوسری پیدا ہوئی، پھر تیسری پیدا ہوئی، تو میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے ایسی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ مجھے مزہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ انبیاء وہ تھے جو بیٹیوں کے باپ تھے۔ لوط علیہ السلام کی بھی صرف بیٹیاں تھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیٹیاں ہی حیات رہیں، بیٹے پیدا تو ہوئے لیکن حیات نہیں رہے۔ تو فرماتے جب میری بیٹی پیدا ہوتی میں ان کے پاس جاتا تو مجھے فرماتے تھے کہ انبیاء بیٹیوں کے باپ تھے۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا قرآن کریم نے ذکر کیا تو وہ یہ فرماتے تھے تو میرے دل کو سکون ہو جاتا، میرے دل کو قرار آ جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اولاد کو قتل نہیں کرنا، بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرنا، ڈی این سی نہیں کروانی، پریگنینسی کو ضائع نہیں کرنا۔ ہر ایک کی قسمت ہے، ہر ایک کا معاملہ اللہ کی طرف سے طے ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، نا انصافی نہیں کرتا۔ اس قانون کو جو ہم نے بنا لیا ہوا ہے دیکھیں تو پھر تو دنیا میں کوئی عورت زندہ نہیں رہنی چاہیے، پھر تو دنیا میں کوئی عورت زندہ نہیں رہنی چاہیے۔ ویسے مرد کہتے ہیں کہ ہم 4 شادیاں کریں گے، اور دوسری سے تیسری بیٹی ہو جائے تو سارا آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ دوسری شادی کی بات کریں تو ایسے دانت کھلتے ہیں۔ تو یہ فرمایا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، یہ ظلم نہ کرو، یہ قتل ہے۔ قرآن کریم نے اسے کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فرمایا اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو۔
یہی سوچ آج ہماری بنائی گئی ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو اخراجات کیسے پورے کریں گے، اچھی تعلیم کیسے دلوائیں گے، ان کی ضروریات کیسی پوری کریں گے۔ گویا کہ ہم اپنے آپ کو اپنی اولاد کا خالق اور رازق سمجھتے ہیں۔ جس رب نے پیدا کیا ہے اس نے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے لیے سب کچھ لکھ دیا ہے، اور ہمارے نوجوان بھی اپنی غلط فہمی کی اصلاح کریں۔ آج نوجوان کہتے ہیں کہ پہلے کچھ کماؤں گا اور کچھ اکٹھا کروں گا، اس کے بعد پھر شادی کروں گا۔ اللہ نے نظام بنایا ہے، قرآن کریم تو کہتا ہے کہ تم نکاح کرو، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت عطا کرے گا۔ ہم میں سے ہر آدمی جائزہ لے کہ نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد کتنا فرق پڑ گیا ہمارے مال میں، ہمارے کاروبار میں۔ ہر آدمی جائزہ لے۔ قرآن کریم تو کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کے تنگ دستی کی شکایت کی، آپ نے کہا نکاح ایک اور کر لو۔ اس نے پھر کی، آپ نے کہا ایک اور کر لو۔ اس نے پھر کی، آپ نے کہا ایک اور کر لو۔ جب چوتھی بھی کر لی تو اللہ نے اتنا مال دیا کہ سب سے زیادہ مالدار وہ شخص تھا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ اولاد کے رازق نہ بنو، خالق نہ بنو۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ خود آدمی آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو آ رہے ہیں ان کو روک رہا ہے کہ دنیا میں آبادی بڑی بڑھ جائے گی۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم خالق نہیں ہو اپنی اولاد کے، تم رازق نہیں ہو، تم نے بندوبست نہیں کرنا۔ اپنی نیتوں کے فطور کو نکالیں، ختم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ میاں بیوی جب آپس میں ملیں تو وہ ڈسچارج نہ ہو، اس کے لیے کوئی پروٹیکشن یوز کر لیں۔ اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لیکن نیت کا فطور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نکالیں اپنے اندر سے، نیت کا فطور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے اس نے کائنات کے ساتھ ساتھ اس زمین سے ایسے ایسے ذخائر نکالے ہیں کہ جو پہلے نہ تھے، نہ تصور تھا۔ کوئی تصور کرتا تھا کوئی پیٹرول بھی کوئی شے ہوگی، ڈیزل بھی کوئی چیز ہوگی، سوئی گیس بھی ہوگی، LNG بھی ہوگی؟ کون تصور کرتا تھا کہ سردیوں کے پھل گرمیوں میں بھی اگنا شروع ہو جائیں گے، سٹور بھی ہو جائیں گے، ہر چیز کی پیداوار بھی بڑھ جائے گی، کھاد بھی آ جائے گی، ایک کی بجائے دو دو فصلیں آنے لگیں گی سال کی؟ کون سوچتا تھا؟ یہ کس نے کیا؟ جس رب نے اسے وجود دیا ہے اس نے اس کا سارا انتظام کیا ہے۔ تو اپنی نیتوں کے فطور کو درست کریں۔ فرمایا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُمْ، اور اگلی بات کیا فرمائی؟ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ۔ ایک سادہ سا مفہوم تو یہ ہے، کسی پہ بہتان نہ لگاؤ، کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلو، اور خاص طور پہ عورتوں کو یہ تاکید کی جا رہی، اگرچہ ان تمام معاملات میں مرد بھی مخاطب ہیں۔ دوسرا یہاں مراد یہ ہے کہ زنا کر کے بچہ کسی اور کا ہو اور تم کہو کہ میرے خامن کا بچہ ہے، یہ نہ کرو، یہ تم نے اپنی طرف سے گڑا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے نطفے کو اپنے خامن کا نطفہ قرار دے دے، اللہ رب العزت ایسی عورت سے بری۔ یہ فرمایا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ۔ اور آخری شک کیا ہے؟ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم آپ کے قدموں میں ہیں، اب ہم کہیں نہیں جائیں۔ اور ایک موقع پر جب آپ نے خواتین سے بیعت لی تو اس کے بعد آپ نے کہا یہ بھی کہو جتنی ہمت اور استطاعت ہے پوری لگائیں گی۔ تو وہ صحابیہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس چیز سے یہ بات پتہ چلی کہ ہم نے تو اس شرط کا مطالبہ نہیں کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ شفیق اور مہربان، انہیں ہمارا ہم سے زیادہ خیال ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ آپ ان سے بیعت کر لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کیجئے، ان اللہ غفور الرحیم۔ جو غلطی ہوگی اللہ معاف کر دیں گے، لیکن ضد کو نہیں، ہٹ درمی کو نہیں، جان بوجھ کر کیے جانے والے اعمال کو نہیں۔ غلطی ہوگی اللہ معاف کر دے گا۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، مت دوستی کرو ان لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، قد یئسوا من الآخرہ، یقیناً
وہ آخرت سے مایوس ہو چکے. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسا کہ کافر قبر والوں سے نا امید ہو چکے ہیں. جو اس سورہ مبارکہ کا آغاز تھا یہ تقریباً وہی اختتام ہے. آغاز کیا تھا؟ کافروں کو دوست نہ سمجھو. یہاں پر فرمایا قومن غضب اللہ علیہ، اس سے مراد ہے یہودی، جسے ہم سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم کہہ کر پڑھتے ہیں. فرمایا یہودیوں سے دوستی نہ کرو، اور فرمایا کہ یہودی آخرت سے مایوس ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ کی مغفرت کی ان کو کوئی امید نہیں، اس کی رحمت میں یہ خود کو حصے دار نہیں سمجھتے. جیسے وہ لوگ جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اب ان کے لیے بھی اللہ کی مغفرت اور رحمت کی کوئی امید نہیں، وہ کبھی بھی اس عذاب سے نہیں نکل سکیں گے، اس سے نجات نہیں پا سکیں گے. ایک مفہوم یہ ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جیسا کافر اس بات سے مایوس ہو چکے ہیں کہ اب کوئی ہمارا مرا ہوا رشتہ دار عزیز دوبارہ دنیا میں آ سکتا ہے، وہ دوبارہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے، فرمایا ایسے ہی یہ یہودی بھی اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے اور اس کی رحمت سے مایوس ہے. اس لیے تم ان سے دوستی نہ کرنا، ان کی دوستی تمہاری دنیا اور آخرت کی بربادی کا ذریعہ بنے گی. اللہ میرا اور آپ کا بیٹھنا، جمع ہونا، کہنا سننا قبول و منظور فرمائے.